السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فروخ نواز بھٹی، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے نہ صرف اس بات کا دکھ ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تاریخ دہرائی گئی، پھر جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام پر، یعنی عام لوگوں پر جو ہے وہ اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، گولیاں برسائی گئیں، جس کے حوالے سے پہلے کہا جاتا رہا کہ جناب ہم نے تو فائرنگ کی ہی نہیں ہے، اگر کوئی ویڈیو ہے تو وہ سامنے آئے۔ تو اس پر جو ہے وہ آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آ گئی ہے، اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں پی ٹی آئی نے جو ہے وہ تقریباً 12 لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے کہا ہے، ان کے علاقوں کے حوالے سے کہا ہے، جو جنازے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ جو ہے ان کی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو میرے لیے اور تشویش کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسے صحافی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ مطیع اللہ جان ہمیشہ جو ہے اس نے کوشش کی ہے کہ وہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ حق اور سچ کے حوالے سے خبر کی کھوج میں ہمیشہ وہ اپنا سوال بھی کرتا ہے اور بات بھی کرتا ہے۔ تو مطیع اللہ جان نے جس دلیری کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کیے، اور خاص طور پر ایسے چہروں کو بھی بے نقاب کیا جو اس کے حوالے سے جو ہے وہ خاموش تھے، اور ان خاص طور پر جو تحقیقات کے حوالے سے ان اہم جو جس کو کھرے آپ کہتے ہیں کہ وہاں تک جو پہنچنے کی کوشش کی، تو اس پر آئس جیسی بھونڈی حرکت کی گئی کہ جی آئس پیتا ہے، جو سگریٹ بھی شخص نہیں پیتا، اس پر آئس کا مقدمہ جو ہے وہ ڈالا گیا۔ اور یہ وہی مطیع اللہ جان ہے جس کے حوالے سے آزادی صحافت کے بارے میں بات کرتے نہ بلاول تھکتا تھا، نہ مریم نواز تھکتی تھی، نہ وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف جو ہے وہ بات کرتے تھکتے تھے، لیکن مطیع اللہ جان وہی ہیں، وہ وہی حق اور سچ کا پرچم لیے ہوئے ہیں، لیکن غالباً حکومت کی ترجیحات جو ہے وہ بدل گئی ہیں۔ کیا میڈیا کو اٹھانے سے، کیا میڈیا کی زبان بندی سے، کیا چینلز کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر سینسرشپ کرنے سے کیا معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح جو ہے وہ جھوٹ کو لبادہ پہنا کر سچ کو جو ہے وہ سامنے لانے سے آپ روک سکیں گے؟ تو پھر روک لیجئے گا کہ بی بی سی سے لے کر تمام بڑے نشریاتی ادارے جو ہیں وہ اس وقت بات کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف اسلام آباد واقع کی، وہیں پر مطیع اللہ جان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بات خالی مذمت کی نہیں ہے، یہ خالی مذمت ہم کر رہے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ کئی چبھتے ہوئے سوال ہیں جن کا جواب جو ہے وہ میڈیا کی لیڈرشپ کو بھی دینا ہوگا۔ اس کا جواب جو ہے وہ افضل بھٹ کو بھی دینا چاہیے کہ وہ اکیلے میں کل جو ہے وہ عطا تارڑ سے کیا ملاقات کرتے رہے، کون سے انہوں نے کہا جی کہ ہم 2 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، 2 دن کے الٹیمیٹم کی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہائی کورٹ سے جو ہے وہ مطیع اللہ جان کا یہ مقدمہ جو ہے وہ ڈسچارج ہوگا، اور ہر باشعور جو ہے وہ صحافی اور حق پرست جو ہے وہ مطیع کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اور یہ ویلاگ کرنے کا مقصد بھی بنیادی طور پر یہ تھا کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جو ہے وہ میں خود جو ہے وہ نہیں آیا کو 2-3 دن جو ہے، اور جس صورتحال کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے میڈیا کو، اور خاص طور پر جو نوجوان صحافی ہیں ان کو، اور مڈ کیریئر جو حق کی بات کرنا چاہتے ہیں، جو عوام کو اصل چہرہ دکھانا چاہتے ہیں، ان کو اٹھانا، ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کرنا، ان کو جھوٹی FIR ان پر کرنا، انہیں جو ہے وہ نوٹسز جاری کرنے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور میں نے اس وقت جو طارق عزیز پرویز مشرف کے دور میں طارق عظیم جو تھے ان کو میں نے کہا تھا کہ طارق عظیم صاحب آپ ہوں یا نہ ہوں ہم شاید اسی جگہ پر ہوں گے۔ ہم نے پرویز مشرف کی آمریت کو بھی دیکھا ہے، اس دوران ہم نے سیاسی حوالوں سے بھی جو ہے وہ دیکھا ہے کہ میڈیا کو کس طرح نشانہ بنایا جاتا رہا، اور اب ہم نے وہ بدترین شکل جو ہے وہ دیکھی ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے
سکتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جمہوریت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کے لبادے میں بدترین جو ہے وہ آمریت کے سائے جو ہیں وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، جس پر نہ بولنا بھی جو ہے اور بات نہ کرنا بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ ظالم جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور اس ظالم کو جو ہے اس پر بجائے اس کے کہ ہم اس پر بات کریں، اس پر خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور اگر اس واقعے کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو اس کی تہہ تک پہنچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ میں تمام تحقیقاتی صحافیوں سے یہ کہوں گا کہ وہ ویجیلنٹ رہیں، وہ بالکل نہ گھبرائیں، اور وہ اس عزم کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں کہ یہ خوف جو ہے اس کو وہ ختم کریں، کیونکہ ہمارا جو شعبہ ہے اس میں اٹھا لینا، زبان بندی کرنا، یہ روٹین میٹر ہے، یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جس طرح میں نے نشاندہی کی کہ اس کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور میں خدا را ایک دفعہ پھر اپنی کمیونٹی کو یہ کہوں گا کہ نیشنل پریس کلب کو نیشنل پریس کلب رہنے دیں، اس کو آماج گانا بننے دیجیے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ شہید ارشد شریف جس کی اپنی وائف جو ہیں وہ اسی RIUJ کی بھی ممبرز رہ چکی ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر آپ کی لیڈرشپ کھڑی نہیں ہو سکتی، حامد میر والے معاملے پر بھی خود ہی دستخط جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں، اور متی اللہ جان سے دیگر لوگوں پر بھی آپ یہ کہیں کہ جی یہ پریس کلب کا کام نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائیں یہ کس کا کام ہے؟ اور میں ایک اور بات جو ہے وہ بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابہام پھیلایا جا رہا ہے اور جو ایک رپورٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت کی زبان بلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو مورخ آپ کو معاف نہیں کرے گا، بالکل اسی طرح مورخ آپ کو معاف نہیں کرے گا جس طرح تاریخ میں ظالم اور جابر حکمرانوں کو کبھی مورخ جو ہے وہ معاف نہیں کرتا، اور یہی حالت پھر جو ہے وہ آپ کی ہوگی۔ متی اللہ جان انشاءاللہ جو ہے وہ رہا ہوں گے، اور متی اللہ جان سے لے کر جتنے بھی اس وقت ہمارے ینگسٹرز اور جتنے دیگر صحافی جو ہے وہ حق اور سچ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بالکل نہ صرف ان کے ساتھ کھڑا ہوں بلکہ ہم تو اس قبیلے کے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ سچ کی بات جو ہے وہ کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، اور میں اس عزم کے ساتھ بھی ہوں کہ میرے ہاتھ میں قلم، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا یہ ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہو چکا ہے، اور یہ غروب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آمریت کا یہ جو ایک کالی رات ہے، جو سیاہ رات ہے، یہ جو ہے یقینی طور پر جو ہے یہ کسی بھی طرح جو ہے اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں نفرتوں کے بیج بونے کی بجائے محبتوں کے پھول جو ہے وہ اس وقت کھلانے کی ضرورت ہے، اور اس میں خاص طور پر میں انہیں کہوں گا کہ جو ایک صوبے کی بات کرتے ہیں کہ جی KP کا یہ مسئلہ ہے، KP بھی اس ملک کا ہے، گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے، سندھ دھرتی بھی ہماری ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے۔ تو خدا کے لیے اس کو جو ہے وہ صوبائیت کا رنگ چڑھانے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک اپنا گھنونا کھیل کھیل چکی ہے کہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ بھی لگوایا گیا تھا، اور اس وقت بھی جو ہے وہ نواز شریف کو وزارت اعلیٰ دی گئی تھی، اور اللہ ماشاء اللہ آج کل پھر اقتدار کے پردھان منتری جو ہیں وہ جاتی عمرہ کے شہزادے ہیں۔ اب ان جاتی عمرہ کے شہزادوں نے اور محسن نقوی نے اور ان کے جتنے سہولت کار ہیں انہوں نے مل کر اس ملک کے ساتھ اور کیا کرنا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ہم اپنا حق اور سچ کا پرچم بلند کیے رکھیں گے۔ متی اللہ جان
تمہیں ہزاروں سلام کہ تم نے حق اور سچ کا پرچم بلند رکھا اور اس عزم کے ساتھ جو ہے تم نے جواب دیا کہ اے میرے دشمن، اے میرے قاتل، تم اپنے ظلموں کے سارے خنجر میرے سینے میں داغ کر بھی یہ کہتے ہو میں چپ رہوں، اپنے ہونٹ سی لوں، مجھ کو تم سے ہے خوف کوئی نہ، میں تمہاری طرح سے بزدل، میرے بدن کو جو روند ڈالو میں پھر بھی خاموش کب رہوں گا، میں اپنے لفظوں کی سولیوں پر تمہارے جیسوں کو موت دوں گا، تمہارے جیسوں کو موت دوں گا۔ اور مطیع اللہ جان کے دیگر ساتھی جو حق اور سچ کی بات کرتے ہوئے اپنے لفظوں کی سولیوں پر موت دیں گے آمریت کو، انشاءاللہ وہ تابندہ اور زندہ رہیں گے۔ سلام، اور خاص طور پر مطیع اللہ جان کو سلام، ان صحافیوں کو سلام جنہوں نے حق اور سچ کے لیے جو ہے وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر حقائق پر مبنی رپورٹنگ کی، اور افسوس ایسے لوگوں پر جو تلوے چاٹتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کے حق میں پروگرام کرتے رہے۔ وقت کا صدا جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں دیتا، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سچ کا سورج طلوع ہوگا، تو اس سچ کے سورج میں سچے قلمکار جو ہیں ان کو یہ قوم ضرور زندہ رکھے گی، ضرور یاد کرے گی۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ یہ میں پروگرام ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں مطیع اللہ جان کو، اور انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ اجازت چاہوں گا پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔